اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ عاد کے اخاہم اخا بھائی ہم ان کے ہودن ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اعبدو تم عبادت کرو اللہ اللہ کی، ما نہیں ہے لکم لا لیے کم تمہارے، من سے الہن کوئی معبود، غیرہ غیرو علاوہ ہو اس کے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ ان نہیں ہے انتم تم الا مگر مفترون بہتان باندھنے والے، ان انتم الا مفترون تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم پیچھے بھی مضامین بعض اوقات پڑھے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اس لیے قرآن میں کیا ہے۔ ایک تو ان کی مناسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، آپ نے توحید و رسالت کا اپنی قوم کو پیغام دیا تو وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو جب بھی حق کا پرچم انبیاء کرام لے کر اٹھے، ان کی قوم ان کی مخالف ہوتی چلی آئی۔ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلنا ہے، حق اور باطل کی جنگ جاری رہنی ہے۔ حق غالب آنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے اور باطل اس کے مقابل آتا ہے تاکہ حق کو دبا کر رکھا جائے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پڑھ لیا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوم کی طرف بھیجے جانے کا۔ قوم عاد یہ عرب قبیلہ تھا اور یمن کی طرف یہ لوگ رہتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی تفسیر کرتے ہوئے بھی ہم نے ان کے متعلق بیان کیا تھا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اس سے مراد کوئی نسبی بھائی نہیں ہے، نہ اس سے مراد کوئی نسبی بھائی ہے نہ دینی بھائی ہے، کیونکہ وہ تو حضرت ہود علیہ السلام کے مخالف تھے، اور پھر نسب ہونی رشتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ تو اس سے مراد دراصل قبیلے کے قوم کے فرد مراد ہیں، قبیلے کے بھائی ہیں، قوم کے بھائی ہیں، قوم کے فرد ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ جس طرح ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آگے ذکر آئے گا کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس سے مراد یہی ہے، ان کے قبیلے کا فرد، ان کی قوم کا فرد اور ان کی قوم کے بھائی۔ نہ دینی رشتہ اس سے مراد ہے، نہ نسبی رشتہ مراد ہے۔ اور اس سے دراصل یہ کہہ کر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح یہ پیچھے انبیاء کرام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تھے اور ان کی قوم کے فرد تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مکہ مکرمہ میں اپنی قوم کے اندر ہوئی۔
تو جیسے حضور کی مخالفت کرتے رہے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام کی اقوام ان کی مخالفت کرتی رہی. یعنی قوم خود ہی حق کا راستہ روکنے کے لیے، حق کو دبانے کے لیے مخالفین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی آیتیں پڑھ کر وہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، بلکہ بنا لیا بعض لوگوں نے، کہ معاذ اللہ انبیاء کرام کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھنا چاہیے. تو یہ سراسر باطل عقیدہ ہے، سراسر باطل عقیدہ ہے، یہ جھوٹا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کے جملے کہنا ان کو روا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے بارے میں فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بول دیں، صحابہ سے فرما دے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس میں کوئی قدغن نہیں. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دیں تو آپ کو بھی حق حاصل ہے. مگر کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، حتیٰ کہ سید المرسلین کو معاذ اللہ اپنے بڑا بھائی جیسا سمجھے. یہ باطل عقیدہ ہے، بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے. اگر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بھائی ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی کرے گا، اے ایمان والو اگر میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو کیا کسی اپنے اور بھائی کی آواز بلند کرنے سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. تو کیا ہم اپنے کسی قومی فرد، قومی بھائی سے یا بڑے بھائی سے آگے بڑھ جائیں، کوئی عمل کر لیں اس سے پہلے، تو کیا ہماری مذمت ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے اور باطل عقیدہ ہے جو اس طرح کی آیتوں کو مد نظر رکھ کر بعض لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی انکساری میں اگر اپنے آپ کو بھائی کہہ دیں تو یہ صرف آپ کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ وہ مالک ہے. باقی مخلوق میں سے، آپ کے متبعین میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ حضور کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ گستاخی ہوگی، شان رسالت میں جسارت ہوگی. آگے پھر اللہ تعالی نے فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اس وقت شرک کا غلبہ تھا. لوگ ان کے اندر جو مصلحین ہوتے، جو ان کے اندر انہیں دعوت حق دیتے، تو لوگ اپنے نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیتے، ان کے بت بنا لیتے اور ان کی پرستی شروع کر دیتے، اس کو پوجنا شروع کر دیتے. تو یہ بت پرستی کا، شرک کا ان اقوام میں غلبہ تھا. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا اپنی قوم کو. اس لیے انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے آگے جھکو، وہی عبادت کے لائق ہے. کیونکہ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اپنی جو اظہار، جو کمال درجے کا اظہار تذلل ہے، اظہار عجز و انکساری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے۔ تو فرمایا باقی اور کوئی بھی مستحق نہیں ہے، نہ شمس و قمر، نہ حجر، نہ درخت، نہ گائے، نہ چاند ستارے، کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات عبادت کی مستحق ہے۔ آگے فرمایا ان انتم الا مفترون، تم صرف بہتان باندھنے والے ہو۔ یہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو دوسرے معبودان باطلہ کو، فرمایا اس پر تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 51 اس میں ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم، اسألو میں سوال کرتا، کم تم سے، علیہ، علیہ پر ہی اس کے، اجرن کوئی اجر، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان نہیں ہے، اجریہ اجر میرا، الا مگر، علی اوپر، الذی اس ذات کے، فطرنی فطرہ پیدا کیا، نی مجھے، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اس ذات کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ افلا، کیا، فلا پس نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی بے لوث، مخلصانہ، بے غرض دعوت تبلیغ کا ذکر کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے اللہ کے پیغام کی دعوت، اللہ کے پیغام کی تبلیغ، اللہ کے احکام کی اشاعت پر اپنی قوم سے ذرہ برابر بھی اجرت طلب نہیں کی۔ سارے انبیاء کرام اور رسل اعظام کی دعوت ہمیشہ دنیاوی مفادات سے پاک رہی ہے، چاہے وہ غربت کی حالت میں ہو، عمارت کی حالت میں ہو، قسم پرسی کے حالات ہوں یا خوشحالی کے حالات ہوں، کیونکہ اگر وہ اپنی دعوت پر اجرت کا سوال کر لیتے تو پھر لوگوں کے ذہن جو پہلے ہی فتنہ زدہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو بہانہ بنا لیتے کہ یہ شاید یہ جو ہم سے اجرت مانگ رہے ہیں اپنی تبلیغ و رسالت پر، تو یہ شاید انہوں نے ایک اپنا دندہ کھول لیا ہے، ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ اس لیے ان کی دعوت اور تبلیغ ان چیزوں سے پاک رہی ہے، مالی مفادات سے، دنیاوی مفادات سے پاک رہی ہے۔ تو اسی چیز کا اعلان حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، فرمایا تم یہ نہ سمجھنا میں تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں شرک سے دور کر رہا ہوں، کہیں میرا کوئی اس میں مفاد ہے، نہیں۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی قسم کی۔ اجرا لفظ یا اجرن یہ اللہ تعالیٰ نے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے، دو زبر کے ساتھ، یہ عمومی معنی دیتا ہے جب کوئی اسم تنوین کے ساتھ آتا ہے کلمہ، تو فرمایا کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا تم سے، کوئی مالی مفاد ہو، کوئی سٹیٹس کا منصب ہو، کوئی دنیا کا منصب ہو، کوئی حسب نسب کا کوئی معاملہ ہو، کسی چیز کا بھی،
اور میں کسی طرح کی بھی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بلکہ میری اجرت تو فقط اس ذات کے ذمہ کرم پر ہے. فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا. بس یعنی یہ ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو رب نے میری ڈیوٹی لگا دی، جو فریضہ اور جس منصب پر بٹھا دیا، میں اسی کا ادا کر رہا ہوں. اور اس پر جو اجر ہے، جو انعام ہے، وہ مالک ہی ہمیں عطا فرمائے گا، جس نے ہمیں یہ منصب عطا کر دیا ہے اور جس نے ہماری ڈیوٹی لگا دیا ہے. فرمایا اسی کے ذمہ کرم پر ہے. آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر تم سے اجرت مانگتا تو پھر تم سمجھتے کہ میں اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. فرمایا اگر بے لوز تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ رب کی طرف سے پیغام ہے. کیا اتنا بھی شعور تم نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 52 اس میں ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم مغفرت مانگو، بخشش مانگو، ربکم، ربکم اپنے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے لوگو، اے میری قوم، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو. ثم پھر توبو، تم رجوع کرو، الی طرف ہی اس کے، ثم توبو الی، پھر تم اس کی جناب میں صدق کے دل سے رجوع کرو. یرسل، وہ بھیجے گا، السماء، بارش، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، مدرارا، موسلا دار. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا. السماء کا معنی ویسے تو ہوتا ہے آسمان، لیکن بعض اوقات عربی زبان میں ایک لفظ اپنا مجازی معنی بھی دیتا ہے. تو آسمان ہم پر نہیں برستا بلکہ آسمان سے بارش برستی ہے. تو یہاں مجازی طور پر مراد ہے بارش. یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا. وَيَزِدْكُمْ، وَيَزِد، اور وہ اضافہ فرمائے گا، کم تمہارا، قوتاً قوت میں، الا تک، قوتی قوت، کم تمہاری، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت پر قوت میں اضافہ فرمائے گا. یعنی جو تمہیں قوت حاصل ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے گا. وَلَا، اور نہ، تَتَوَلَّوْا، تم رو گردانی کرو، مجرمین، مجرم بنتے ہوئے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین، اور تم مجرموں کی طرح رو گردانی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک اور دعوت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی. آیت نمبر 50 میں پڑھے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس آیت مبارکہ میں انہوں نے فرمایا کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، جب عبادت الہی کی طرف آ جاؤ، اللہ کو معبود برحق مان لو، تو پھر اپنے گناہوں کے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، استغفار کرو. استغفار کا مطلب استغفر اللہ پڑھنا. فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت مانگو، بخشش مانگو. ثم توبو الی،
پھر تم اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس کی طرح مائل ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، ارادہ کرو، ایسے اپنے رب کی جانب مائل ہو جاؤ۔ جب تم ایسا کر لو گے تو پھر انہوں نے 2 انعام ذکر کیے، 2 انعام۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، پہلا انعام۔ اور دوسرا فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت پر قوت میں اضافہ فرمائے گا، تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ یہ 2 انعام ذکر کر دیے۔ آپ یہ دیکھیں کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمت اسی وقت فائدہ مند ہوگی، ایک تو اسے وہ نعمت حاصل ہو، دوسرا وہ اس نعمت کو اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت نہ ملے تو تب بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمت اس کے پاس ہی نہیں۔ اور اگر نعمت مل جائے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو تب بھی اسے فائدہ نہ مل سکے گا، فائدہ نہیں مل سکے گا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کسی شخص کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہی نہ ہو، وہ کیا کھائے گا؟ پینے کے لیے پانی نہ ہو، کیا پیے گا؟ جب کھانا پینا ہوگا تو تب بھی وہ کھا پی سکے گا۔ اب اسے خوراک مل گئی، غذا مل گئی، کوئی مشروب بھی مل گیا پینے کے لیے، لیکن وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کا منہ کا جبڑا نہ کھل سکے، اس کے دانتوں کے ساتھ ملے ہو، تو تب بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کسی ذیابطیس کے مرض میں مبتلا ہو، میٹھی ڈش ہے، سویٹ ڈش ہے، ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے، لیکن سویٹ ڈش ہے میسر ہو، وہ بندہ نہ کھا سکے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 طرح کی بشارتیں دی۔ فرمایا تم پکے سچے دل سے اپنی بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں موسلادھار بارش عطا کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری فصلیں اگیں گی، اناج اگے گا، پھل فروٹ آئیں گے، تمہارے کھیت لہلہائیں گے، سرسبز و شدابی ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تم اس اناج کو، ان کھیتوں کو، اس زراعت کو، اس پھل فروٹ کو استعمال بھی کر سکو گے، لہٰذا تمہاری قوت جو تمہیں پہلے میسر ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی 2 طرح کی بشارتیں انہیں اس میں عطا فرما دی، مگر شرط ساتھ یہ رکھ دی آگے وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بنتے ہوئے تم نہ پھرنا، مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرنا، اللہ کے کلام سے، عبادت الہی سے، استغفار اور توبہ سے۔ استغفار اور توبہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں پہلے بھی استغفار اور توبہ پر لیکچر دے چکا ہوں، ان کے فضائل اور برکات پر احادیث مبارکہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ کتنے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ برکات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجرم نہ بننا، اللہ کا مطیع، اس کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 53 اس میں ارشاد فرمایا قالو، وہ بولے، یا ہود، اے ہود، ما نہیں، جئتنا، جئتا، تو لایا نہ ہمارے پاس، ببیناتین، کوئی واضح دلیل۔ قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ،
وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، وما اور نہ، نحن ہم، بتارکی چھوڑنے والے ہیں، آلیہاتی نہ، آلیہاتی معبودوں کو نہ اپنے، ان سے قولی کا، قولی کہنے کا آپ کے، وما نحن بتارکی آلیہتنا عن قولک، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، وما اور نہ، نحن ہم، لکا لا لیے کا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما نحن لکا بمؤمنین اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی، تعصب، اناد، اپنے نبی سے، اپنے کلام سے، اپنی ذات سے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول، اپنے نبی کی ان نصیحتوں پر غور ہی نہیں کیا، عمل پیرا کیا ہونا وہ اس طرح مائل ہی نہیں ہوئے، غور ہی نہیں کیا، بلکہ اپنی ہٹ درمی کا مزید اعلان کر دیا اور اپنے تعصب اناد پر، نبی کی مخالفت پر ڈٹ گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، وہ بولے اے ہود آپ ہمارے پاس، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ اس سے ہمیں ایک تو پہلے تو یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے نبی کی بڑی گستاخ بے ادب قوم تھی۔ اسی طرح کا ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پا رہے ہیں کہ ان کی قوم بھی انہیں یا نوح کہہ کر پکارتی، ان کا نام لے کر انہیں پکارتی، جو مخالفین تھے، معترضین تھے، مگر مؤمنین، متبعین، وہ کبھی اپنے نبی، اپنے رسول کو نام لے کر نہیں بلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آپ کے مخالفین، منکرین، عدوین، دشمن، وہ آپ کا نام لیتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر صحابہ کرام حضور کا اتنا ادب کرتے، وہ آقا کا نام کبھی بھی آپ کو اپنے نام مبارک سے کبھی خطاب نہ کرتے، بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح وہ حضور کا ذکر کرتے۔ اور یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یہ کہنے سے بھی پہلے ان کا معمول تھا، وہ یہ عرض کرتے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا، حضور کا اتنا غیر معمولی ادب، احترام، تعظیم، توقیر کرتے تھے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بے ادب اور گستاخ قومیں تھیں، نبی کے منکر، نبی کی مخالف، وہ کس طرح نبی کی بے ادبی کرتی تھی۔ تو ایک تو ان کی قوم نے رب کے پیغام کو جھٹلا دیا، اور دوسرا اپنے نبی کی دیکھے کیسے کہتے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو وہ کوئی دلیل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کی نظر میں یہ کوئی دلیل ہی نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو وہ اسے دلیل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر دیکھیں اللہ کے کلام کے علاوہ جو پوری کائنات میں رب کے جو دلائل بکھرے ہوئے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، آسمانوں میں، زمینوں میں، پھر جو
اللہ تعالیٰ فضل و احسان بندوں پر کرتا ہے، کوئی اس سے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، کوئی رب کے عفو درگزر سے اس کی معرفت پا لیتا ہے، کوئی اللہ کی گریفت غضب سے، اس کے انتقام سے رب کی معرفت پا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس طرح منکر ہوگے کسی بھی واضح دلیل سے۔ اور پھر آگے مزید ہٹ درمی سے کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اے ہود ہم تمہاری بات سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان کو، ان کے ارشاد کو، ان کی بات کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ مخالف اور منکر قوموں کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ نبی کی، رسول کی غیر معمولی عظمت اور ان کی شان کو تسلیم کرنے سے عاری رہے۔ کہتے ہیں ہم تمہاری بات سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی ہٹ درمی سے انہوں نے تینوں جملے بولے کہ اے ہود نہ آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائے ہیں، نہ ہم تمہارے بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی بدبختی، شقاوت، نافرمانی، ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی تھی۔ اب وہ حق کو قبول کرنے سے، حق کو دیکھنے سے، حق کو سننے سے دل سے بے بہرا، آنکھوں سے نابینا اور کانوں سے بہرے ہو چکے تھے۔ یہ ان کا حال ہو چکا تھا۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام حق کی معرفت نصیب فرمائے۔ جو انبیاء کرام اور رسول اعظام کے منکرین ہوئے، مخالفین ہوئے، باری تعالیٰ ہمیں ان جیسے اعمال سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔